امام علی علیہ السلام نے اپنے آپ کو جناب ہارون سے تشبیہ کیوں دی؟ اگر جناب ہارون قوم کی اذیت اور تکلیف کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل کو چھوڑ کر چلے جاتے تو کیا ہوتا؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی دسترخوان پر آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی مزید 2 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين۔ پھر جب وہ نادم ہوئے اور کف افسوس مننے لگے اور محسوس کیا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ تھی آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں مفسر نے اس آیت کے ذیل میں کون سا خاص نقطہ بیان کیا ہے۔ نکات: چونکہ عام طور پر انسان ندامت و پشیمانی کے وقت اپنی ٹھوری کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور سوچتا ہے جیسے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں گر گیا ہو، لہذا قرآن فرماتا ہے سقط فی ایدیہم، تفسیر رہنما، یا شاید اس بات کا کنایا ہو کہ سونے کا بچڑا ان کی آنکھوں کے سامنے گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ چنانچہ ہم پڑھتے ہیں وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا لنحرقنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 97۔ تو ناظرین، یہ تھا وہ آیت کا خاص نقطہ جسے ہم نے اور آپ نے جانا۔ اب بڑھتے ہیں اس آیت کے پیغامات کی طرف اور اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، کچھ لوگ جب تک اپنے کیے کا نتیجہ نہ دیکھ لیں اپنی غلطی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ نمبر 2، اگر پہلے بچڑے کی پوجا کر چکے ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ نمبر 3، رحمت و مغفرت الہی کے بغیر انسان گھاٹے میں ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 149 کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 150 کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کے تلاوت اور ترجمے کو۔ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام خشمناک اور افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو فرمایا، اے قوم، تم نے میرے بعد بہت ہی بری جانشینی کی۔ کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم آنے سے پہلے جلد بازی کر لی؟ وعدہ خداوندی 40 راتوں کے پورا ہونے کی انتظار بھی نہ کی، اور پھر للہی جوش میں آخر تورات کی تختیاں ہاتھ سے پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون کا سر ہاتھ میں لے کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا، اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور اور بے بس کر دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالیں۔ پھر تم مجھ سے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور نہ ہی مجھے ظالم گروہ کے ساتھ شامل کرو۔ تو ہم نے آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو جان لیا ہے۔ اب جاننے کی کوشش کریں گے آیت میں بیان کیے گئے نکات کو۔ نکات:
حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کی جانے والی مخالفتوں کے بعد ایک دن آپ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے لیے نمونہ عمل اور سیرت انبیاء ہیں، لیکن جناب ہارون میں میرے لیے نمونہ عمل یہ ہے کہ جناب ہارون نے اپنے بھائی سے کہا، یبن الامہ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ انہیں کمزور نہیں کیا گیا، ذلیل نہیں کیا گیا، ان کے قتل کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں ہوا، تو ہم قرآن مجید کے منکر ہوتے، اور اگر ویسا ہی ہوا اور آپ اس کو قبول کرتے ہوں تو پھر جناب ہارون عذر رکھتے تھے اور ان کا خاموش ہو جانا ضروری تھا۔ تفسیر نور الثقلین۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ سے فرمایا، یا علی فإنک منی بمنزلت ہارون من موسیٰ ولک بہارون اسوۃ اذ استضعفہ قومہ وکادوا یقتلونہ۔ یا علی، بے شک تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسی ہے جیسی ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، اور تمہارے لیے اسوہ ہارون جیسا ہے کہ ان کی قوم نے انہیں کمزور کر دیا اور انہیں قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے، بس تم بھی قریش کی دشمنی پر صبر کرو۔ تفسیر فرقان۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے جب لوگوں کے درمیان آئے تو جناب ہارون کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو ان کی قوم کی بچھڑے کی پوجا کی خبر کوہ طور پر ہی دے دی تھی۔ تفسیر فرقان۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جناب ہارون علیہ السلام اپنی قوم سے اتنی اذیت اور تکلیف پانے کے بعد بھی ان کے درمیان رہے، کیونکہ اگر وہ انہیں چھوڑ کر جناب موسیٰ کے پاس چلے جاتے تو یقیناً عذاب الہی اس قوم پر نازل ہو جاتا۔ اذا فارقہم ینزل بہم العذاب۔ تفسیر نور الثقلین۔ تفسیر فرقان۔ تفسیر اثنا عشری۔ تو یہ تھے آیہ کریمہ کے وہ خاص نکات۔ اب بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی طرف تاکہ اسے بھی جان سکیں۔ پیغام نمبر 1، فکری انحرافات کے مقابلے میں دینی غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جس طرح امام خمینی نے شیطانی آیت کے مصنف سلمان رشدی مرتد کے خلاف دینی غیرت کا اظہار کیا۔ نمبر 2، اولیاء اللہ کا غم و غصہ لوگوں کی ہمدردی کی بنا پر ہوتا ہے۔ نمبر 3، مرتد ہونا یا پلٹ جانا ہر انقلاب اور اصلاحی تحریک کی آفت ہوتی ہے، لہٰذا رہبر کو چاہیے کہ پہلے سے اس بات کا اندازہ لگائے اور اس کی روک تھام کرے۔ نمبر 4، کبھی کبھی فاسد اور گمراہ معاشرے میں انبیاء کی کوششیں بھی کامیاب ثابت نہیں ہوتی۔ نمبر 5، اللہ کے احکام اور اس کے امر سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 6، جناب موسیٰ کی طرف سے دیر کرنا اور کوہ طور پر ٹھہرنے کی مدت کا زیادہ ہو جانا جناب موسیٰ کی درخواست نہیں تھی اور اس میں تربیتی پہلو پایا جاتا تھا۔ نمبر 7، جب بھی اصول خطرے میں پڑ جائیں تو فروع کو چھوڑ دینا چاہیے۔ القل الواح، جب جناب موسیٰ نے دیکھا کہ لوگ مشرک ہو گئے ہیں اور خدا پرستی سے ہاتھ کھینچ لیا ہے تو انہوں نے توریت تختیوں کو جس میں قوانین الہی تھے انہیں ایک طرف رکھا اور اصل مسئلے پر بات شروع کر دی۔ نمبر 8، گمراہ سماج میں بیداری لانے کے لیے واضح طور پر مذمتی تحریک چلنی چاہیے جو سب کو ہمیشہ یاد رہے۔ نہج البلاغہ میں ہم پڑھتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام لوگوں میں سے بے طرف رہنے والوں کے درمیان جوش پیدا کرنے کی خاطر کبھی کبھی اپنے چہرے مبارک پر ہاتھ مارتے تھے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 182۔ نمبر 9، کسی کے مقام و منصب کو دیکھتے ہوئے یا رشتہ داری کی وجہ سے کسی کی غلطی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی اپنے قریبیوں کو بھرے مجمع میں ڈانٹنا اور سمجھانا بھی ضروری ہو جاتا ہے تاکہ بات کی اہمیت واضح ہو جائے، دوسرے لوگ بھی خبردار ہو جائیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیروں کی نظر سے بچانے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال یقیناً حبط یعنی نابود کر لیے جائیں گے
اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 65۔ اس میں مقصد صرف دوسروں کو بات سمجھانا تھا۔ نمبر 10، اگر کوئی شخص غصے میں ہے تو اس کے سامنے پیار اور محبت سے گفتگو کرنی چاہیے۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والدین ایک نہ تھے۔ اس کے باوجود جناب ہارون علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ماجائے کہہ کر خطاب کیا۔ نمبر 11، کل کے وہ کمزور لوگ جنہیں جناب موسیٰ نے فرعون کے چنگل سے آزادی دلائی، آج اپنے ہی رہبر کی کمزوری کی وجہ بن گئے۔ نمبر 12، انسان کی اخلاقی پستی دیکھیں کہ ہوا و ہوس اور بچھڑے کی پوجا کے لیے اپنے ولی اور رہبر کو قتل کی دھمکیاں دینے لگے تھے۔ نمبر 13، انبیاء کے تمام اصحاب عادل نہیں تھے، ان میں سے بعض مرتد بھی ہو گئے تھے، جیسا کہ بعض بچھڑے کی پوجا کرنے لگے تھے۔ نمبر 14، دوسروں کی سرزنش کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دشمن اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ نمبر 15، ظلم اور گمراہی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرنا اور بے طرف رہنا انسان کو ظالم کے برابر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ جناب ہارون علیہ السلام خاموشی کو ظلم سمجھتے تھے، اس لیے فرمایا میں خاموش نہیں رہا بلکہ مجھے خاموش ہونے پر مجبور کیا گیا، مجھے قتل کی دھمکیاں دی گئیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے آپ کو جناب ہارون سے تشبیہ اس لیے دی کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے علی کی مثال ہارون کی طرح سے ہے، اور جناب ہارون اگر قوم کو چھوڑ کر جناب موسیٰ کے پاس چلے جاتے کیونکہ وہ لوگ انہیں ستا رہے تھے، اذیت دے رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم تباہ اور برباد ہو جاتی۔ اسی طرح اگر مولا کائنات لوگوں کی اذیتوں کی وجہ سے، لوگوں کی تکلیف کی وجہ سے ان کے درمیان سے ہٹ جاتے یا تلوار اٹھا لیتے تو قوم تباہ ہو جاتی، قوم برباد ہو جاتی، اسلام مٹ جاتا۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی، قرآن سمجھے بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔